اور بچیوں کی عمر اتنی زیادہ کر دیتے ہیں. اب ریزن کچھ بھی ہو، بچہ پڑھ رہا ہے، بچے کو نوکری نہیں ملی ہے، بچہ کسی وجہ سے کئی مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن شادی میں لیٹ کرنا یہ تباہی اور بربادی ہے. دیکھیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب النکاح کی 1400 نمبر کی یہ حدیث آپ دیکھ لیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر رہے ہیں. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ شادی کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ شادی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے. غور کیجئے، آج نگاہوں کی وجہ سے بہت بڑی تباہی مچی ہوئی ہے. نگاہ دراصل یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ، انسان جو کچھ اپنے نگاہ سے دیکھتا ہے اسی نگاہ کو دل میں بیٹھاتا ہے، اور اسی دل میں پھر سوچ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. نگاہ کی حفاظت بہت بڑی حفاظت ہے. لوگوں نے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سائنسدانوں نے ایک تحقیق پیش کی کہ انسان سب سے زیادہ بے حیائی کن چیزوں سے کرتا ہے. تو رپورٹ یہ آئی کہ آنکھوں کی غلطی کی وجہ سے. آپ خود سوچیں، آپ کہیں چل رہے ہیں، اچانک آپ نے نظروں سے کوئی چیز دیکھی، دیکھنے کے بعد آپ دل میں اس چیز کو لیتے ہیں اور پھر خیالی پلاؤ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد انسان غلطی کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے بہت واضح طریقے سے کیا کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کیا کہا، 30-31 میں، کہ مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے. یہاں اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کی بات کہی ہے. اور نگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ شادی کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شادی کے بعد ہی نگاہ کی حفاظت ہو سکے گی اچھے انداز میں. شادی کرنے کا پہلا بڑا فائدہ، اس لیے ہمیں شادی میں لیٹ اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا، شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا، جنت کی ضمانت میں دے دوں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. تو ہم مسلم سماج شادی کرنے میں تاخیر کیوں کریں، لیٹ کیوں کریں، ہیلے اور بہانے کیوں تلاش کریں؟ الحمدللہ جب آپ کو ایسا جوڑا مل جائے جو دیندار ہو، جس کے اخلاق اور کیریکٹر سے آپ مطمئن ہو، تو بلا تاخیر آپ کو فوراً شادی کر دینا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. فتنے سماج اور معاشرے کو فتنے اور فساد سے ہم اسی طریقے سے بچا سکتے ہیں، یہی ایک واحد ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من لم یستطع فعلیہ بالصوم، اگر طاقت نہیں ہے شادی کی، جوڑا اچھا نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے کسی وجہ سے، تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. گاڑی مینٹنس کے لیے آپ 1 مہینے 2 مہینے میں گاڑی کا مینٹنس کرتے رہیں گے، گاڑی آپ کی اچھی رہے گی. اسی طرح جو جوان ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکی، اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، تو نبی نے کہا اگر شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو وہ روزہ رکھتے رہیں، روزے سے انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ہی میسج اور پیغام کتنا اہم ہے مسلمانوں. اس لیے ہمیں اس موقع پر یہ میسج اور پیغام ملتا ہے کہ ہم شادی بیاہ میں تاخیر نہ کریں. جو لوگ تاخیر کر رہے ہیں وہ لوگ ڈرے نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم شادی بیاہ کریں گے تو اللہ راستہ آسان کر دے گا، اللہ ہمیں مالدار بنا دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے وسائل پیدا کر دے گا. ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ گھر چھوٹا ہے، مکان چھوٹا ہے، مال کم ہے، یہ سارے ہیلے بہانے غلط ہے. تو یہی میسج اور پیغام میں اس موقع پر دوں گا. اپنی بات کو میں یہی سمیٹوں گا، زیادہ لمبی بات نہ کہہ کر کے میں یہی کہوں گا کہ آپ اس موقع پر آپ لوگ شادی بیاہ میں جو لوگ بھی تاخیر کر رہے ہیں کسی وجہ سے بھی، جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو جلدی کریں. ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ جن کے پاس سبیل نہیں ہے، راستے نہیں ہے،